اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ شان نزول: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر فوزا عظیما تک آیات نازل ہوئیں، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت حزن و ملال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نحر فرما دیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا گیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ صلح حدیبیہ کا مختصر واقعہ۔ اس آیت میں جس فتح کی بشارت دی گئی، اس سے کون سی فتح مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اس سارے واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کوئی حلق کیے ہوئے اور کوئی قصر کیے ہوئے تھا۔ نیز آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چابی لی، طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سن 6 ہجری کو روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھیں، عمرے کا احرام باندھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ کرام نے بھی احرام باندھا۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے جحفہ سے احرام باندھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، لشکر میں پانی بالکل باقی نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں تھوڑا سا پانی بچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برتن میں دست مبارک ڈالا تو مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے۔ پھر سارے لشکر نے پانی پیا اور وضو کیا۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ کا مقام آیا تو پھر پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ نہ رہا، اوپر سے گرمی بھی بہت شدید تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی تو اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ پھر سب نے وہ پانی پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے، اور سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا تو آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔
یہ طائف کے بڑے سردار اور عرب کے انتہائی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان تبرک کے طور پر غسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ جس میں اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا اگر کبھی جدا ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا، میں فارس، روم اور مصر کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب میں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا، ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ اور وہ نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف با اسلام کیا۔ اسی مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب علیہ رضوان سے بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کفار خوفزدہ ہوئے اور ان کی رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ صلح کر لیں۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا اور آئندہ سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا قرار پایا، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نفع مند ثابت ہوئی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح کن ثابت ہوئی۔ اسی لیے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ مراد دیتے ہیں، اور بعض مفسرین وہ تمام اسلامی فتوحات مراد دیتے ہیں جو آئندہ ہونے والی تھیں، جیسے مکہ، خیبر، حنین اور طائف وغیرہ کی فتوحات۔ اس صورت میں یہاں فتح کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا گیا کہ ان فتوحات کا وقوع یقینی تھا۔ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، اور اس آیت سے فتح کا فیصلہ فرما دینے کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت مبارکہ کے اس حصے سے متعلق فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے کلام فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک جز کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ لکا میں لام تعلیل کا ہے، اور ما تقدم من ذنبک سے مراد تمہارے اگلے کے گناہ ہیں، اور اگلوں سے میری مراد سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر نسب کریم کی انتہا تک تمام آباء کرام اور امہات طیبات مراد ہیں۔ البتہ ان میں سے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جیسے حضرت آدم، شیث، نوح، خلیل اور اسماعیل علیہ السلام، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور ما تأخرہ سے مراد تمہارے پچھلے یعنی قیامت تک تمہارے اہل بیت اور امت مرحومہ مراد ہے۔ تو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے بخش دے تم سے تعلق رکھنے والے سب اگلوں پچھلوں کے گناہ۔ اس آیت مبارکہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 394 سے 401 تک کا مطالعہ فرمائیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ،
اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتح کا جو فیصلہ فرمایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیاوی اور دینی نعمتیں آپ پر تمام کر دے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو رسالت کی تبلیغ اور ریاست میں اصول و قوانین قائم کرنے میں سیدھی راہ دکھا دے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے اور دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ملک ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں مدد فرمانے کا ذکر ہوا اور اس آیت میں مدد کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی صلح اور امن کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے اور عقیدہ راسخ ہونے کے باوجود نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے جنگ وغیرہ کے دوران ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ آسمان اور زمین کے تمام لشکر جیسے فرشتے اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کے ملک ہیں، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جس سے چاہے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے، لیکن اس نے کسی اور کو مدد کرنے پر مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اے ایمان والوں تمہارے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارے ہاتھوں سے ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں ثواب اور دشمنوں کو عذاب ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکروں کا علم رکھنے والا اور ان کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے جانے کے گویا 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو واضح ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرو، البتہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے، یا صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر اور شام کی تسبیح سے باقی چاروں نمازیں مراد ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شہنشاہ آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم و ادب کے نظام کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔
لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے ہیں، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ عظیم شہنشاہ اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کے احکام پر مشتمل قرآن مجید کی آیات ملاحظہ ہوں، جن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی بلائیں فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پکارو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے وقت ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 4، جس کلمے میں ادب ترک ہونے کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، جیسا کہ لفظ راعنا کو تبدیل کرنے کا حکم دینے سے یہ بات واضح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 5، کسی قول اور فعل میں ان سے آگے نہ بڑھو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 6، حجروں کے باہر سے پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے عقل فرمایا اور انہیں تعظیم کی تعلیم دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔
ان آیات میں دیے گئے احکام سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں دیے گئے احکام سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم کرنا شرک ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام سنے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ان عالی شان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ان کی بابرکت بارگاہ کے ادب و احترام کی انتہائی شاندار مثالیں قائم کی ہیں، اور اگرچہ انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض بہت زیادہ حاصل تھا، یوں ہی یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی شدید محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود تعظیم و توقیر میں کوتاہی اور تقصیر کے کبھی مرتکب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں اضافہ ہی کرتے تھے، جیسے تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین القاب کے ساتھ انتہائی عاجزی سے اور آپ کے مرتبے اور مقام کی انتہائی رعایت کرتے ہوئے خطاب کرتے تھے، اور جب کلام کرتے تو اس کی ابتدا میں سلام کے بعد یوں کہتے میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہوں، یا یوں کہتے میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھے، یعنی ساکن بیٹھے ہوئے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کی اجتماعی تعظیم کا حال تھا۔ اب انفرادی تعظیم پر مشتمل دو واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر آپ کو قریش کے پاس بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے۔ غزوہ خیبر سے واپسی میں صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کسی وجہ سے ابھی تک نماز عصر نہ پڑھی تھی۔ یہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاتا ہوں تو کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نیند میں خلل نہ آ جائے۔ زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کھلی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز، اور وہ بھی درمیانی نماز یعنی نماز عصر قربان کر دی۔ نیز ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان نثاری کی مثال قائم کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔
الغرض صحابہ اکرام علیہم رضوان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہکار تعظیم اور بے مثال ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادب و تعظیم کا صدقہ ہمیں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تمام مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ نمبر 2، ہمارے ایمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت و شہادت پر موقوف ہے، نہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل و بیکار کیا چاہتا ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی، کیونکہ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، اب وہ چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو یا کوئی دوسرا طریقہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ایک مشہور و معروف کتاب تمہید ایمان میں سورہ فتح کی مذکورہ بالا 2 آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مسلمانوں سے ایک درخواست کی ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہاں اس کا کچھ حصہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے، اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں سچی عظمت دے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں، دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارے مولا تبارک و تعالیٰ کا 3 باتیں بتانا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں، دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا، اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو، اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو۔ مسلمانوں، کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان، مدار نجات، مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ کہو ہوئے، اور ضرور ہوئے۔ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں، کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا، اور ضرور ہوا۔
قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، اور نمبر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی محبت ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ، جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، شخصیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ کہ آخر میں یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے، عمامے پر کیا جائیں؟ کیا بہت سے یہودی جبے نہیں پہنتے، عمامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام، علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہت سے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقاعت کر سکے گا، اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو؟ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً شدید نفرت نہ کرے گا، اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو؟ للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھو رب عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ، تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے اور ان کو ہر چیز سے، ہر رشتے سے، ہر مال سے، ہر دولت سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھنے کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر جان نثار کرنے والا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف یہ عہد توڑتا ہے۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔
تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کے مقاصد بیان ہوئے، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرنا ہے، جیسے کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا وہ اپنی جان کے خلاف یہ عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب دے گا۔ نوٹ: اس آیت میں جس بیعت کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لی تھی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت سے معلوم ہونے والے مسائل، اس سے 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے۔ نمبر 2، بیعت رضوان والے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی ہی شان والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں کہ یہ بیعت انہی کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 4، بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، خواہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقوی یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال وغیرہ۔ نمبر 5، بیعت کے وقت مصافحہ بھی سنت سے ثابت ہے، البتہ عورتوں کو کلام کے ذریعے بیعت کیا جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بیعت کے لیے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم فرماؤ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، اور تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے سال عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو مدینہ منورہ سے قریبی گاؤں والے اور دیہاتی کفار قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ نہ گئے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر بھی بہت سے دیہاتیوں پر جانا بھاری ہوا اور وہ کام کا بہانہ بنا کر وہیں رہ گئے، اور حقیقت میں ان کا گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، اس لیے مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے بلکہ سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان آیات میں ان دیہاتیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد سے معاملہ ان دیہاتیوں کے خیال کے بالکل خلاف ہوا ہے،
اور جب اس کی خبر پہنچے گی تو انہیں آپ کے ساتھ نہ جانے پر افسوس ہوگا، اور جب آپ واپس جائیں گے اور پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں پر عتاب فرمائیں گے تو وہ معذرت کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے اور کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جانے سے قاصر رہے۔ تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس قصور کو معاف کر دے جو ہم نے آپ کے ساتھ نہ جا کر کیا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ عذر پیش کرنے اور مغفرت طلب کرنے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جب یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں تو ان سے فرما دیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے مال و اولاد پر آفت آنے والی ہوتی تو تم یہاں رہ کر وہ آفت دور نہ کر دیتے، اور اگر نہ آنے والی ہوتی تو تمہارے جانے سے وہ ہلاک نہ ہو جاتے۔ پھر تم کیوں ایسی نعمت عظمیٰ یعنی بیعت رضوان سے محروم رہے؟ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے اس جھوٹ کی خبر نہیں، بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اس نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اے منافقوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور دشمن ان سب کا وہیں خاتمہ کر دیں گے، اور شیطان کی طرف سے یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، یہاں تک کہ تم نے اس پر یقین کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ کفر غالب آئے گا، اسلام مغلوب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہوگا، اور اس گمان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق لوگ تھے۔ آیت نمبر 12 سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والے 1400 حضرات سب کامل مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنون فرمایا ہے۔ اب جو بدبخت ان میں سے کسی کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو وہ کافر ہے اور اپنے کفر کی وجہ سے اس بھڑکتی آگ کا مستحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج اور معذور تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے کہ یہ عذر ظاہر ہے، اور ان کے لیے جہاد میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی۔ یاد رہے کہ انہی کے حکم میں وہ بوڑھے اور ضعیف افراد بھی داخل ہیں جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں، اسی طرح وہ بیمار بھی داخل ہیں جنہیں دمہ، کھانسی یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی اعذار ہیں جن کے ہوتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرنا جائز ہے، مثلا انتہا درجے کی محتاجی اور سفر کے لیے درکار ضروری چیزوں پر قدرت نہ رکھنا۔
یا ایسی ضروری مشغولیات جو سفر سے مانے ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت میں مصروف ہے جس کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اور اس کی خدمت انجام دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ ارشاد فرمائے کہ جو شخص جہاد اور اس کے علاوہ دیگر احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانے تو اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اطاعت سے اعراض کرے گا اور کفر و نفاق پر ہی قائم رہے گا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ حدیبیہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کا احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق، اخلاص اور وفا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے جو کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی، انہیں چونکہ رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عن قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خبر دی۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کہ کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورہ کہتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک دائیں دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی، یا رب عز و جل، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں ہے۔
اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی فضیلت۔ اس بیعت میں جن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے شرکت فرمائی، ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت پاک میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا، اور دوسری فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا۔ نمبر 2، یہ بیعت کرنے والے تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر راضی ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ نمبر 4، بیعت ایمان کے سوا اعمال وغیرہ پر بھی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے لڑائی کرنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان کافروں کو قتل کرنے سے روک دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کافروں پر قابو دے دیا تھا اور تم آسانی کے ساتھ انہیں قتل کر سکتے تھے۔ اگر تم انہیں قتل کر دیتے تو دونوں طرف سے لڑائی چھڑ جاتی، اور اس لڑائی میں اگرچہ مسلمان ہی غالب آتے، لیکن اس موقع پر یہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ مفید نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا سبب پیدا ہی نہ ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ معاملہ فتح مکہ کے دن ہوا، اور اسی سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ صلحوں سے نہیں بلکہ قوت سے فتح ہوا تھا، اور بعض مفسرین کے نزدیک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا۔ اور اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا اور چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ تفسیر صراط الجنان۔
یعنی کفار مکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں حدیبیہ کے مقام پر مسجد حرام تک پہنچنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو حرم میں موجود اس مقام پر پہنچنے سے روکا جہاں انہیں ذبح کیا جانا تھا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جنہیں تم پہچانتے نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حملے میں تم انہیں بھی رون ڈالو، پھر تمہیں اس پر افسوس ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم تمہیں اہل مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے، لیکن مسلمان مردوں عورتوں کی مکہ میں موجودگی کی وجہ سے ابھی تک مکہ کے کافروں کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اگر مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے تو اس وقت ہم ضرور اہل مکہ میں سے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کر اور تمہاری قید میں لا کر دردناک عذاب دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب ٹل جاتا ہے، جیسے آیت میں مسلمانوں کی وجہ سے کافروں سے عذاب کے مؤخر ہونے کا تذکرہ ہے، اور یہ معاملہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ مسلمان گناہگاروں کے حق میں قبر و آخرت میں بھی نیکوں کے قرب کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھیں تو 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبوڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہا ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول، اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو۔ وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اے حبیب یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہر دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکے میں داخل ہونے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، جس کی برکت سے انہوں نے آئندہ سال آنے پر صلح کی۔ اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ایمان والوں پر لازم فرما دیا، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کا حال بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کی بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام علیہم رضوان پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرما دیا۔ اس کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اسے تقوی کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہونے کا سبب ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
بے شک میں وہ کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر لازم کیا ہے، اور وہی پرہیزگاری کا کلمہ ہے جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت دلائی، اور وہ اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 1، حدیبیہ میں شریک تمام حضرات مخلص مومن تھے، کیونکہ آیت میں مذکور سکینہ سب پر اترا، تو اگر وہ بیعت رضوان والے حضرات مومن نہ تھے تو پھر دنیا میں مومن کون ہے؟ نمبر 2، پرہیزگاری کا کلمہ یعنی ایمان اور اخلاص ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں ان سب کے حسن خاتمے کی یقینی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے دنیا میں، وفات کے وقت، قبر میں اور حشر میں تقوی جدا نہ ہو سکے گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ میں امن سے داخل ہوئے، اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض نے سر کے بال منڈائے اور بعض نے ترشوائے۔ یہ خواب آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی، اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے صلحوں کے بعد واپس ہوئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں ان کا داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے مذاق اڑایا، طعنے دیے اور کہا اس خواب کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا، اور مسلمان اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال، تمام بال منڈاتے ہوئے اور کچھ تھوڑے سے بال ترشواتے ہوئے۔ تمہیں کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، اور تمہارے لیے تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے ضعیف مسلمان پامال ہونے سے بچ گئے، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے کہ جس فتح کا وعدہ کیا گیا اس کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ نزدیک آنے والی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے۔ آیت لتدخلن المسجد الحرام سے معلوم ہونے والے مسائل۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والے حصے سے دو مسئلے معلوم ہیں۔ نمبر 1، کبھی سارے حرم شریف کو مسجد حرام کہہ دیتے ہیں، یہاں ایسا ہی ہے کیونکہ خاص مسجد حرام شریف میں حاجی بال نہیں منڈاتے۔ نمبر 2، حج وغیرہ میں بال منڈانا کتروانے سے افضل ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بال منڈانے کا ذکر فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بہت ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں یہاں رسالت کی صفت سے یاد فرمایا اور کلمے میں بھی یہی وصف رکھا۔ دو وجہ سے، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رب عز و جل سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی۔ رسول میں ان دونوں تعلقوں کا ذکر ہے، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے اور مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے۔ اگرچہ نبی میں بھی یہ بات حاصل ہے، لیکن نبی میں صرف خبر لانا ہے اور رسول میں شریعت و کتاب، خبر، ہدایات اور انعامات سب لانے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس لیے کہ وہ بچھڑوں کو ملانے والے رسول ہی ہوتے ہیں، خالق و مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق و مخلوق میں کوئی تعلق نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں کہ اس کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے رسول ہیں کہ ہماری درخواستیں بارگاہ رب عز و جل میں پیش فرماتے ہیں اور ہمارے گناہ وہاں پیش کر کے معاف کراتے ہیں۔ جو کہے کہ ہم خود رب عز و جل تک پہنچ جائیں گے، وہ در پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ اگر ہم وہاں خود پہنچ جاتے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رب عز و جل غنی ہو کر بغیر واسطے ہم سے تعلق نہیں رکھتا، تو ہم محتاج اور ضعیف ہو کر واسطے کے بغیر رب تعالیٰ سے کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تفسیر صراط الجنان آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان کے اوصاف بیان فرما کر ان کی پہچان کروائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا اور ان پر سختی کرتا ہے، اور اس میں بھی جس کی محبت جتنی زیادہ ہو اس کی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے عشق و محبت کی علامات میں سے ایک اہم علامت شمار کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت بے مثال اور لازوال ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہیں اپنے مال، اولاد، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اسی بے انتہا عشق و محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ عمومی طور پر تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان ہی کافروں پر سختی فرمایا کرتے تھے، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، حتیٰ کہ شیطان جیسا بدترین کافر بھی آپ کی سختی سے ڈرتا تھا۔ یہاں آپ کی اس سیرت سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہ رائے پیش کی کہ سارے کافر قیدی قتل کر دیے جائیں، اور آپ کی اس رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 2، بشر نامی منافق نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ نمبر 3، جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کی قبر پر نہ جایا جائے۔ اس کی تائید میں بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی باہم نرم دلی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سلوک کا حال بیان ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنے والوں کے باہمی سلوک کا حال ملاحظہ ہو۔
چنانچہ ان کا ایک یہ وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت و مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کی یہ ایمانی محبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کو دیکھتے تو فرط محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرتے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اس سیرت میں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ شفقت و نرمی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ مہربانی بھرا سلوک کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، باہمی محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں شفقت و نرمی سے پیش آنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کثرت سے اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے کبھی تم انہیں رکوع کرتے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اس قدر عبادت سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی، جس کی برکت سے یہ حضرات نیک کاموں میں مصروف رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں بطور خاص نماز کے حوالے سے ان کی کوشش، جذبے اور عمل کے متعلق واقعات ملاحظہ ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے لوگوں اٹھو، گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی ہے اسے نماز ادا کر کے بجھا دو، کیونکہ نماز گناہوں کی آگ بجھا دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تین چیزیں نہ ہوتی، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھتا، یا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھتا جن میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں، یا راہ خدا میں سفر نہ کرتا، تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی وفات پا جانے کو پسند کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممنوع ایام کے علاوہ مسلسل روزہ رکھا کرتے اور رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے اور بسا اوقات ایک رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں مروی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ آپ سے عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہو گیا؟ ارشاد فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات میں نماز پڑھتے، پھر فرماتے ہیں، نافع کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ وہ عرض کرتے نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے، اے نافع کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ میں عرض کرتا جی ہاں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر استغفار اور دعا میں مصروف ہو جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ جب قبیلہ بنو حارث کے لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مقام تنعیم کی طرف لے گئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ضرور نماز کو طویل کر دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی مقبول نمازوں کے صدقے ہمیں بھی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یعنی ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابع ہوگا، اور اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بیان کردہ یہ اوصاف مذکور ہیں، اور خاص طور پر وہ مثال مذکور ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ توریت میں مذکور ہیں اور انجیل میں مذکور ہیں، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی ابتدا اور اس کی ترقی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخلص اصحاب علیہم رضوان سے تقویت دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، اس کے لوگ نیکیوں کا حکم کریں گے اور بدیوں سے منع کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ کھیتی سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی شاخوں سے مراد صحابہ اکرام اور ان کے علاوہ دیگر مومنین ہیں۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس طرح توریت اور انجیل میں حضور بنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف مذکور تھی، ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مناقب بھی تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جلنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی الفت و محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوصاف و فضائل بیان کیے گئے، اور آخر میں ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ہے۔
الحمدللہ سورہ فتح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔